میں امداد سمرو رات ایسا کچھ ہوا کہ سب بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، سیاست کا رخ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہوائیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مرکز و محور تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رات کی کہانی ایک عاشق کی مایوسی اور چالاک کھلاڑی کا وار، یہ میں سارا آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کس کس کو پیغام ملا، اور کون کون ٹارگٹ تھے، اور پھر وہ جو کھلاڑی بیٹھ کر بند کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں، ان کے فیصلوں پر اس رات کی محفل کا اثر کیا ہوا۔ بڑی خوبصورت محفل تھی، جہاں پر بہت کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا، رازداری سے ہو رہا تھا، مگر ظاہر ہے وہاں پر آنکھیں اور کیمرے گاڑے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے وہاں کے راز بھی افشاں کیے، اور اس کے بعد جب باتیں پھولی گئیں تو بہت کچھ نکلا۔ یہ کہ جی جناب مایوس ہو گئے ہم، یہ کہ جناب کوئی رابطہ نہیں ہوتا، یہ کہ جناب ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی سیاسی تعین کریں، وہ بھی یعنی سیاسی رخ کا تعین کریں، ہم بھی کوئی سمت پکڑیں، تو وہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارے قصے ہوئے، اور وہ سارے قصے سامنے آئے صرف ایک چھوٹے سے ویڈیو کلپ کے ذریعے۔ قصہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اسجد محمود کی تھی شادی ولیمے کی دعوت تھی، اور وہ جو ہے وہ ہوا وہاں پر ولیمہ اپنا اسکاؤٹ گراؤنڈ شکر پڑیاں والی سائڈ پر، وہاں پر اپنا آصف زرداری صاحب آئے ہوئے تھے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی وہاں تھے، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بھی وہیں پر تھے، بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ بھی وہیں پر تھے، اور بھی بہت لوگ تھے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، کاریگر آدمی، کھلاڑیوں کے اوپر بھاری پڑنے والے صادق سنجرانی بھی وہیں تھے، مگر وہاں پر شطرنج کے سب سے مہا کھلاڑی کہے جانے والے سیاسی شطرنج کے آصف زرداری بھی وہیں پر تھے، ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آصف زرداری نے صادق سنجرانی کے ساتھ گفتگو کر کے ایک پیغام دیا، اسٹیبلشمنٹ کو دیا، پیغام ریپیٹ کیا، وہ پیغام جس پیغام کی وجہ سے آصف زرداری کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا تھا، کیونکہ آصف زرداری سے اگلے دن ہونے والی جو ملاقات تھی، جو نواز شریف صاحب نے ان کے لیے ایک ضیافت رکھی ہوئی تھی، وہ نواز شریف نے ملتوی کر دی تھی بطور وزیر اعظم، اور پھر آصف زرداری صاحب ہواؤں کا رخ سمجھ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی بوڑھی ہڈیوں میں اب مار کھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، اور شاید جیل جانے کی بھی ہمت نہیں ہے، تو بہتر ہے کوچ کر جاؤ۔ تو انشاء جی بنے آصف زرداری، اور کوچ کر کے چلے گئے تھے دبئی، کچھ مہینے وہ دبئی میں قیام انہوں نے کیا، اور پھر وہ 3 سال والے جب گئے تو پھر آصف زرداری صاحب بھی واپس آ گئے۔ تو ان کو بھی پیغام تھا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اور کندھا تھا صادق سنجرانی کا، اٹیک ہوا صادق سنجرانی کے اوپر، مگر پیغام کئی جگہ پر، یعنی ایک تیر سے انہوں نے کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ وہ شکار ہوئے نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے، لیکن جو دوسری چیز جو سیاسی صف بندی ہے، اس کی بھی قصے کہانیاں اس رات کی ملاقات سے، جو اس ویڈیو، وہ جو اپنا ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ہمارے دوست شاکر سولنگی سندھ ٹی وی نیوز کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے وہ وہاں موجود تھے، تو اکیلے ہی تھے صحافیوں میں سے، انہوں نے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو وائرل ہونے، ویڈیو میں جو گفتگو ہے، جو گپ شپ ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو رات کے اس ملاقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ سیاسی صف بندی میں مرکز و محور تبدیل ہونے کا اشارہ دے رہی ہیں۔ پہلے مرکز و محور نواز شریف صاحب تھے کچھ دن پہلے تک، لیکن اس کے بعد صورتحال بدلتی ہوئی نظر آئی، تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ تو یہ تو چلتا رہے گا الیکشن تک، کبھی نواز شریف صاحب کا پلڑا بھاری ہوگا، کبھی آصف زرداری کا پلڑا بھاری ہوگا، کبھی چند لوگ نواز شریف صاحب کو جوائن کریں گے، پھر آصف زرداری صاحب کی طرف لوگ جائیں گے۔ پنجاب میں تو نواز شریف صاحب نے آصف زرداری کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا، فیصل صالح حیات کو اپنی طرف کھینچ کر، اپنی طرف لے کر، لیکن جہاں جو ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جہاں زور زیادہ ہوتا ہے، وہاں زیادہ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اور پھر اتحادی جو مسلم لیگ نون کے بننے جا رہے تھے، وہ اتحادی تک مسلم لیگ نون کے ساتھ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ تو میں اس جو پیغام ہے اس پر آنے سے پہلے ذرا جو سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی صف بندی ہو رہی ہے، اس پر میں پہلے بات کر لیتا ہوں۔
ہوا یہ کہ جی آصف اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک ملاقات کی مولانا فضل الرحمان کے گلے شکووں کے بعد. وہ گلے شکوے ہم نے بیان کیے اپنے ویلاگس میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے سورسز بتاتے تھے کہ جی میاں صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں آ کر فون تک نہیں کیا, 21 اکتوبر کا جلسہ کیا, جلسے کی دعوت تک نہیں دی, چلے دعوت نہ دیتے کم از کم جو ان کی رہائی اور ان کے ساتھ اتحاد کر کے عمران خان کے دور میں ان کی مشکلات کم کرنے میں جو ہمارا کردار تھا اس کا ذکر تو کر لیتے, کم از کم ہمیں رسید تو پکڑا دیتے کہ جی ہاں آپ نے ہمارے لیے کچھ کیا. پھر یہ کہ جی ہمارے ساتھی شہید ہوتے جا رہے ہیں, روزانہ حملے ہوتے ہیں. پھر حافظ حمداللہ پر حملہ ہوا, وہ زخمی پڑے ہوئے تھے. بلاول بھٹو لاہور میں تھے, لاہور سے وہاں پہنچے سیدھا کراچی, کراچی جا کر گھر بعد میں گئے, پہلے جا کر حافظ حمداللہ سے انہوں نے ان کی عیادت کی. میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بندہ ہماری طرف نہیں آ رہا. یہ گلے شکوے میڈیا میں ٹاک شوز میں سامنے آتے رہے, بلکہ کامران مرزا صاحب نے تو کھلے عام یہ گلا کیا تھا. تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب چل کر گئے مولانا صاحب کے پاس, انہوں نے مولانا صاحب سے تعزیت کی, ان کی خوش دامن بھی انتقال کر گئی تھی. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور چل کر آئے, ملاقات ہوئی لمبی چوڑی, اور اس میں یہ طے ہوا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پورے ملک میں. مسلم لیگ نون اور جے وائی کریں گے, کے پی کے میں کریں گے, سندھ میں بھی کریں گے اور پنجاب میں بھی. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو ڈیمانڈ مولانا صاحب کی جماعت, پنجاب کی جماعت نے کی, کیونکہ مولانا صاحب نے یہ معاملات اپنی صوبائی جماعت اور ضلعی جماعتوں کے اوپر چھوڑا ہوا تھا, اور مسلم لیگ نون بھی یہی کر رہی ہے. تو جو ڈیمانڈ کی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے پنجاب میں, وہ ذرا مجھے مطلب حقیقت سے ذرا دور لگ رہی تھی. پنجاب میں 12 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 30 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں. تو اب اتنی سیٹیں میاں نواز شریف صاحب کس طرح سرنڈر کر سکتے ہیں؟ وہ 20-25 سیٹیں آئی پی پی والے مانگ رہے ہیں, تو میاں صاحب کریں گے کیا؟ تو بہرحال بات نہیں بنی. کے پی کے میں خاص طور پر سوات ملکنڈ میں جے یو آئی سے نون لیگ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے سیٹوں کا, وہاں پر جے یو آئی سیٹیں دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے یہ تو ہم زیادہ مضبوط ہیں آپ سے, تو ہم آپ کے لیے سیٹیں کیسے وہاں چھوڑ سکتے ہیں. تو معاملہ ان کا بنا نہیں, کھیل ان کا بگڑ گیا. اب یہ جو شادی کی دعوت تھی, اس شادی کی دعوت میں آصف زرداری چلے گئے اور پورا ٹائم بیٹھے رہے. یہ نہیں تھا کہ حاضری لگا کر چلے گئے, نہیں, پورا ٹائم بیٹھے رہے وہاں پر, کافی ٹائم دیا انہوں نے, اور وہاں لوگوں سے ملتے رہے, گپ شپ کرتے رہے. لیکن نون لیگ کی طرف سے یا شریف فیملی کی طرف سے کوئی نہیں گیا, نہ نواز شریف صاحب گئے, نہ شہباز شریف گیا, نہ نون لیگ کا کوئی سرکردہ رہنما وہاں دکھائی دیا. میں نے شاکر سولگی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بھی نون لیگ کا لیڈر نظر نہیں آیا تھا. پھر میں نے مولانا صاحب کے سورسز سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسا نہیں آیا. تو میں نے پوچھا کہ جی مولانا صاحب دکھی تو نہیں تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نہ شادی میں آتے ہیں, نہ غمی میں آتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, وہ آتے نہیں ہیں, اور ان کے ساتھ ہم دوستی بڑھا رہے ہیں, پینگے بڑھا رہے ہیں, زرداری صاحب کو ہم ناراض کر رہے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, یہ نہیں آتے. تو مجھے مولانا صاحب کے قریبی ساتھی نے ہنس کر کہا, کیونکہ جو مولانا ہوتے ہیں نا, مولانا حضرات ہوتے ہیں, یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے, اور ان کی جو ہوتی ہے نا یہ حاضر دماغی بہت کمال ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب دکھی نہیں تھے, ناراض نہیں تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے عشق نہیں کیا کبھی لگتا ہے. تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ یہ بتا رہے تھے کہ محبت کی حد تک نواز شریف کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں. اگر نواز شریف اس طرح اگنور کرتے تو مولانا صاحب کو تکلیف پہنچتی ہے. تو مطلب یہ تک لیول تھی. تو انہوں نے مجھے پھر کھول کر بتایا, انہوں نے کہا کہ جی بالکل مولانا صاحب رنجیدہ تھے. انہوں نے بے شک نواز شریف صاحب نے ان کو فون کر کے کہا کہ جی وہ نہیں آ سکتے, معذرت کی, خوش مبارکباد بھی دی. لیکن وہ کہتے ہیں جب زرداری صاحب آ کر اتنا ٹائم دے سکتے ہیں تو وہ لوگ کیوں نہیں آتے, وہ کیوں اگنور کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ چشمے برہ ہوتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم چلیں. اچھا, پھر میں نے پوچھا کہ چلیں اب جب نون لیگ کے ساتھ آپ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات اگر اس طرح ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو ضلعی تنظیمیں کے پی کے میں, وہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ اتحاد کر رہی, صوبائی نہیں, مرکز لیول پر نہیں, ضلعی لیول پر جس تنظیم کو لگتا ہے کہ اس حلقے پہ ہمیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ دینی چاہیے یا اس حلقے پہ ہمیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ لینی چاہیے, تو وہ وہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, وہ وہاں پر اے این پی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو معاملات, ساری صورتحال ادھر بن رہی ہے. دوسرا, ایک اپنا موزم بھٹی
صاحب ہیں, اپنے آپ کو ترجمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کا, انہوں نے دعوت دی ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور اے این پی ہمارے ساتھ اتحاد کرے, ہمارے ساتھ بات کرے, پیش رفت کرے. بلاول بھٹو زرداری کی اسٹیٹمنٹس, وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ باتیں اپنا سیاسی اتحاد کے لیے فضا ہموار کر رہی ہیں, تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اس پر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا, لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو کے پی کے میں ہونے جا رہا ہے, یعنی وہاں پر مسلم لیگ نون کے کسی کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی. سندھ میں ابھی تک مسلم لیگ نون کی کسی کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی. لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بڑے قداور شخصیات جو ہیں پنجاب سے باہر, میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں نہیں, وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. بلوچستان میں سرفراز بگٹی نے جوائن کر لیا. کل آصف زرداری صاحب سے پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے سابق رہنماؤں نے ملاقات کی, اپنا رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ نے, انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. تو ادھر ابھی تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ, کیونکہ مسلم لیگ نون پنجاب ہے ان کا فوکس, تو پنجاب میں وہ کسی کو ایڈجسٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس لوگ اتنے زیادہ ہیں. وہ پنجاب وہ کسی سے دوسرے صوبے میں مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں پنجاب میں کچھ دو, تو صورتحال ہو رہی گڑبڑ ان کی. تو بہرحال تو یہ اب فوکس ہوتا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف. اتحادی جو نواز شریف صاحب اپنی طرف کھینچ رہے تھے وہ ان کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے, تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب میں آتا ہوں اس ٹیبل پر جو کچھ ہوا. آصف زرداری صاحب نے صادق سنجرانی سے کے اوپر حملہ کیا, وار کیا. زرداری صاحب ظاہر اس طرح کے بڑا ایکسپرٹ ہے. انہوں نے کہا فیض نہیں رہا تو اب کیا کرے گا, تم کیا کرو گے, فیض تو نہیں رہا. تو صادق سنجرانی صاحب نے بڑا ڈٹائی کے ساتھ کہا آپ تو ہیں نا. تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں, اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا, یہ یوں, یعنی تم نے ہر ٹائم پر مجھے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے شرمسار کیا. مجھے کیا ہوتا ہے اپنا ڈیگریڈ کیا. میں نے تمہیں چیئرمین, مطلب یہ تھا نا چیئرمین بنایا سینٹ کا. بہرحال انہوں نے کہا کہ پتر, یہ جو آتے ہیں نا جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو سیاست میں, سیاست ذرا سوچ سمجھ کر کرو, سیکھ کر کرو. یہ جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو نا, یہ صدا کے لیے نہیں ہوتے. ان کی بادشاہی صدا کی نہیں ہوتی سیاست میں. سیاست میں صدا کی بادشاہی ہماری ہوتی ہے, ہم ہیں صدا کے بادشاہ. یہ بالکل وہی جملہ ہے جو آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے دور میں کہا تھا, کہ جب آصف تنگ کرنا شروع کر دیا تھا, ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا تھا اور بڑا کچھ ہو رہا تھا. کراچی میں رینجر چھاپے مار رہی تھی, سندھ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر سے گھس کر چھاپے مارے جا رہے تھے, سارا کچھ ہو رہا تھا. اس پر انہوں نے کہا تھا آصف زرداری نے کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم ہمیشہ کے لیے ہیں, ہماری زبان مت کھلواؤ ورنہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بہرحال اس وقت راحیل شریف صاحب تھے اور نواز شریف صاحب نے اگلے دن آصف زرداری سے ملاقات کرنی تھی. آصف زرداری کو بلایا ہوا تھا ضیافت پر, وہ ضیافت کینسل ہو گئی. اب ہوا کیا ہے, اب آج پاکستان کی سیاست کو نظر میں رکھیں اور اس کے بعد آصف زرداری کے اس اسٹیٹمنٹ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. سامنے کون بیٹھا ہوا ہے, ایک مورا, فیض حمید کا مورا تھا نا. اب پتہ نہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی نے جب سینٹ کا الیکشن لڑا اس کے 7 ووٹ, مطلب وہ جیت گئے, اور وہ 7 ووٹ مسترد کر کے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کا اعلان کر دیا گیا. اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد میں 64 ووٹوں والے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے, 64 ووٹوں والی. تو وہ سارا کچھ فیض حمید کروا رہے تھے, خفیہ کیمرے لگوانا, فلاں کرنل کے ذریعے سارا پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنا. تو وہ مہرے تھے صادق سنجرانی صاحب کس وقت تک فیض حمید کے. اب پتہ نہیں ان کے سر پر کسی کا ہاتھ ہے کہ نہیں. ایک پیغام یہ ہے کہ جو 2-2, 3-3 سال کے ٹینیور پوسٹ والے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ ڈی جی IAS ہو, ان کے اوپر 100% انحصار کر کے سیاست کرو گے تو پھر ان کے ساتھ چلے جاؤ گے گھر. اگر سیاست سوچ سمجھ کر کرو گے تو پھر قائم رہو گے. اب یہ پیغام صادق سنجرانی کے علاوہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے. ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ کہ پیپلز پارٹی بھی, ان کی بھی کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے, قبولیت ان کی ہو, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی انتخابات کے معاملے میں اور اپنا عوامی رابطے کے معاملے میں انہوں نے پہل کی, آگے نکلے. وہ مسلم لیگ نون اس وقت ٹوٹل انحصار کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, بلے کا نشان بھی ختم کروا دے, سزا بھی دلوا دے, یہ سارا کچھ کرتے. تو یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے آصف زرداری سے ملاقات کینسل کی تھی, اور بعد میں پھر آصف زرداری
کے ساتھ اتحاد بھی کرنا پڑا، ہاتھ بھی ملانا پڑا اور ان کے کندھوں پر بیٹھ کر پاکستان واپس آئے۔ ظاہر ہے اگر آصف زرداری تحریک عدم اعتماد پلان نہ کرتے، بلاول بھٹو زرداری یا مولانا فضل الرحمان یہ سارے اس میں ان کا ساتھ نہ دیتے، تو پھر میاں نواز شریف صاحب، ظاہر ہے عمران خان کی حکومت تو ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بات شہباز شریف صاحب نے پارٹی کے اجلاس میں میاں نواز شریف کو کی کہ جی یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان تھے، یہ اگر پی ٹی آئی سے بغاوت نہ کرتے، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی، تو آج آپ یہاں نہ ہوتے، ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ حضرت ذرا سوچ سمجھ کر، یہ جو 3 سال والوں کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں یا ٹوٹل انحصار ان کے اوپر کرتے ہیں، یہ نہ کریں۔ سیاست میں کچھ سیکھیں، کیونکہ اگر سیاست میں سیاستدان سیکھیں گے اور کسی طاقتوں کے اوپر 100% انحصار نہیں کریں گے، خفیہ طاقتوں کے اوپر، تو پھر وہ اپنی بادشاہی برقرار رکھ سکیں گے۔ ورنہ وہ 3 سال کے لیے آئے، 3 سال کے لیے آپ بھی آئیں گے، پھر عمران خان کی طرح آپ بھی چلے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔